بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نظم شروع کی تھی نمود صبح، جس کے شاعر میر انیس ہیں، آج اسی نظم کے اگلے دو بند پڑھے جائیں گے۔ بند نمبر 1 اور 2 ہم پڑھ چکے تھے، بند نمبر 3 اور 4 ہم پڑھیں گے۔ بند نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، بند نمبر 3 کی ریڈنگ بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مشکل تراکیب کے معنی، مشکل الفاظ کے معنی بتائے جائیں گے آپ کو، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ کو مفہوم بتایا جائے گا اور شاعر کی مراد بتائی جائے گی۔ شعر پڑھتے ہیں۔ یوں گلشن فلک سے ستارے ہوئے رواں، چن لے چمن سے پھولوں کو جس طرح باغباں۔ گلشن فلک آسمان کا باغ، رواں روانہ ہونا، رخصت ہونا، چلے جانا۔ چمن باغ، باغباں باغ کا مالی۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا عزیز طلباء کہ آسمان کے باغ سے ستارے اس طرح روانہ ہوئے جس طرح باغ سے باغ کا مالی پھولوں کو چن لے۔ عزیز طلباء، تشریح طلب شعر میں شاعر میر انیس، جنہوں نے صبح کے منظر کو، میدان کربلا میں صبح کے منظر کو بڑے بلیغ انداز میں بیان کرنا چاہا ہے، اس شعر کے اندر بھی وہ صبح کی منظر کی کچھ ہے وہ منظر نگاری کرتے ہوئے صبح کے وقت کی بیان کرتے ہیں۔ پہلے مصرع کے اندر شاعر نے آسمان کو باغ سے تشبیہ دی ہے اور ستاروں کو اس باغ کے جو ہے وہ پھول قرار دیا ہے، پھولوں سے تشبیہ دی ہے۔ تو عزیز طلباء، شاعر بتانا یہ چاہتے ہیں طلوع آفتاب کے فوراً بعد ستارے اس طرح آسمان سے روانہ ہو جاتے ہیں جس طرح کے باغ کے اندر ایک باغ کا مالی پھولوں کو بڑے خوبصورت انداز سے چن کر جو ہے وہ لے جاتا ہے، یعنی بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ شاعر نے صبح کے منظر کی منظر نگاری کی ہے۔ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب صبح طلوع ہوتی ہے تو پھر ہر طرف روشنی غالب آ جاتی ہے، ہر طرف اجالا ہی اجالا، روشنی ہی روشنی دکھائی دیتی ہے، اور ستارے جو ہے وہ آسمان سے رخصت ہو جاتے ہیں، وہ انسانی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح اوجھل ہو جاتے ہیں جیسے باغ کا مالی باغ میں سے پھولوں کو لے کر چلا جائے۔ اگلے شعر کی طرف آتے ہیں عزیز طلباء۔ آئی بہار میں گلے مہتاب پر خزاں، مرجھا کے رہ گئے ثمر و شاخ کہکشاں۔ گلے مہتاب چاند کا پھول، ثمر و شاخ کہکشاں، ثمر پھل، شاخ ٹہنی، کہکشاں ستاروں کا راستہ، آسمان پر ستاروں کا جھرمٹ جس سے ستارے جو ہے وہ راہ دکھاتے ہیں آسمان پر۔ عزیز طلبہ، کہا جاتا ہے پرانے وقتوں میں آسمان پر ستاروں کو دیکھ کر راستے کا تعین کیا جاتا تھا۔ تو اس شعر کے اندر شاعر کیا بیان کرتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، پہلے اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ آسمان کے باغ میں بہار کے موسم میں ہی خزاں کا ایسا منظر پیش ہوا، یا خزاں ایسے طاری ہوئی کہ چاند کا پھول، گل مہتاب چاند کا پھول اور کہکشاؤں کے ثمروں، سب پھل اور شاخیں سب مرجھا گئے۔ یعنی شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں تشریح طلب شعر میں، شاعر نے چاند کو پھول کے ساتھ تشبیہ دی ہے عزیز طلبہ، اور شاعر نے یہ بیان کرنا چاہا ہے جیسے ہی صبح طلوع ہوتی ہے کہ تو یہ چاند کا جو پھول ہے یہ بہار کے موسم میں بھی خزاں کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی صبح کے طلوع ہونے کی وجہ سے شاعر نے صبح کے طلوع ہونے کو بہار سے تعبیر کیا ہے، اور جب صبح آتی ہے تو چاند کا پھول یعنی چاند کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے اور صبح کی روشنی غالب آ جاتی ہے، یعنی
چاند غروب ہو جاتا ہے اور سورج طلوع ہو جاتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے چاند کی روشنی ماند پڑ گئی ہو اور صبح کی روشنی غالب آ گئی ہو۔ اور دوسرا اس شعر کے اندر شاعر جو ہے وہ صبح کے طلوع ہونے کی منظر نگاری کر رہے ہیں۔ عزیز طلبہ اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ دکھلائے طور باد سحر نے سموم کے، پج مردہ ہو کے رہ گئے گنچے نجوم کے۔ طور انداز، باد سحر صبح کی ہوا، سموم گرم ہوا، پج مردہ مرجایا ہوا، گنچے کلیاں، نجوم ستارے۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا عزیز طلبہ کہ صبح کی خوشگوار ہوا نے جلا دینے والی لو کا انداز اختیار کر لیا اور ستاروں کی کلیاں بھی مرجھا گئی، ستاروں کی کلیاں بھی مرجھا گئی۔ عزیز طلبہ تشریح طلب شعر میں صبح کے وقت چلنے والی ہوا کا ذکر کر رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں جیسے ہی صبح طلوع ہوتی ہے تو صبح کے وقت چلنے والی جو ٹھنڈی ہوا ہے، جو خوشگوار ہوا ہوتی ہے، شاعر کہتے ہیں میدان کربلا میں صبح کے وقت اس خوشگوار ہوا نے گرم ہوا لو کی صورت اختیار کر لی، اور جس کی وجہ سے اس گرم اور تیز ہوا نے صبح کی ٹھنڈی ہوا کی بجائے گرم اور تیز ہوا نے ستاروں کی کلیوں کو مرجھا دیا۔ یعنی جس طرح گرم اور تیز ہوا سے پھول مرجھا جاتے ہیں، شاعر بالکل اسی طرح کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں صبح کی ہوا نے گرم اور جلا دینے والی ہوا کی صورت اختیار کر لی، جس کے بعد آسمان پر ستارے بھی جو ہے وہ چھٹ کے غائب ہو گئے، گویا انہوں نے گرم کی شدت کی وجہ سے، صبح کی ہوا کے گرم ہونے کی وجہ سے آسمان سے جو ہے وہ غائب ہونا شروع کر دیا۔ تو یہ عزیز طلبہ یہ ہمارا بند نمبر جو ہے وہ 3 ہے۔ اگلے بند کی طرف آتے ہیں۔ اگلے بند سے قبل عزیز طلبہ حوالہ جاتی شعر ایک بار میں ریڈ کر دیتا ہوں، اسے توجہ کے ساتھ سن لیجئے، اسے نوٹ کر لیجئے گا۔ اس شان سے طلوع سحر کی سنی نوید، اس شان سے طلوع سحر کی سنی نوید، تاروں کی روشنی کا سماں ختم ہو گیا۔ عزیز طلبہ اگلے بند کی طرف آتے ہیں۔ چھپنا وہ مہتاب کا وہ صبح کا ظہور، یاد خدا میں زمزمہ پردازی طیور۔ مہتاب چاند، ظہور ظاہر ہونا، یاد خدا اللہ کی یاد میں، زمزمہ پردازی نغمے گانا، گیت گانا، طیور پرندے۔ اس کا مفہوم عزیز طلبہ کچھ اس طرح ہوگا، چاند کا چھپ جانا اور صبح کا طلوع ہونا، ظاہر ہونا، اور اللہ کی یاد میں پرندوں کا چہچہانا صبح کے وقت بڑا دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے عزیز طلبہ سورج کے چھپ جانے یعنی غروب ہونے اور صبح کے ظاہر ہونے یعنی سورج کے طلوع ہونے کا تذکرہ کیا ہے، اور شاعر نے کہا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت میں پرندے اللہ کی یاد میں بلکہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی یاد میں سربسجود ہو جاتی ہیں، ذکر و اذکار کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے نغمے گاتی ہیں، گیت گاتی ہیں۔ شاعر کہتے ہیں پرندے بڑی اپنی خوبصورت اور دلکش آواز میں آسمان دنیا پر جلوہ فکن ہو کر چہچہاتے ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ اگلے شعر کو ریڈ کرتے ہیں۔ وہ رونق اور وہ سرد ہوا، وہ فضا، وہ نور، خنکی ہو جس سے چشم کو اور قلب کو سرور۔ خنکی کا معنی سردی، نمی، چشم آنکھ، قلب دل، سرور خوشی یا لطف۔ اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ جی تو عزیز طلبہ صبح کے وقت رونق، ٹھنڈی ہوا، خوشگوار فضا اور پرنور سما نے آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی اور دل کو سرور عطا کیا۔ یہ اس کا مفہوم بن گیا۔ عزیز طلبہ تشریح طلب شعر میں شاعر نے صبح کے وقت کی منظر نگاری کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ صبح کے وقت کی جو رونق ہوتی ہے
یعنی پرندوں کا چہچہانا، اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا، تمام مخلوقات کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربا سجود ہونا، تسبیح بیان کرنا اور خوشبودار ہوائیں چلنا، یہ ایک بہت دلکش اور دل فریب منظر ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آسمان دنیا پر روشنی کا ظاہر ہونا، مدھم روشنی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ روشنی کا تیز ہونا، قدرت کے حسین مناظر، نیچر کو سمجھنے والا شخص ان حسین مناظر سے یقیناً لطف اندوز ہوتا ہے۔ شاعر نے بڑے پرکشش انداز سے صبح کے وقت کی منظر نگاری کی ہے اور ایک ایک لمحے کو قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور دوسرے مصرع میں شاعر نے کہا ہے کہ اس منظر میں جب ہر طرف رونق ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، خوشگوار فضا ہوتی ہے اور ہر طرف روشنی دکھائی دیتی ہے، اس سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے اور دل کو لطف آتا ہے، سکون ملتا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ اگلے شعر کی طرف آتے ہیں عزیز طلبہ۔ انسان زمین پہ محو، ملک آسمان پر، جاری تھا ذکر قدرت حق ہر زبان پر۔ محو مصروف، ملک فرشتے، ذکر قدرت حق اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ، ذکر و اذکار۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ فرشتے زمین پر انسان اور آسمان پر فرشتے صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف ہیں، اور ہر ایک کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تذکرے، اللہ کی ذات کا ذکر تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر جاری تھا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے صبح کے وقت کی منظر نگاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ میدان کربلا میں صبح کے وقت تمام انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت میں مگن تھے، اور آسمان پر فرشتے بھی اللہ کی ذات کی عبادت کے اندر مگن تھے۔ یعنی تمام مخلوقات، نہ صرف انسان چرند پرند بلکہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے۔ شاعر اور دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حسین مناظر کی تعریف کر رہے تھے، کوئی اپنی زبان سے سبحان تیری قدرت کے الفاظ سے اللہ کی پاکی بیان کر رہا تھا، اور کوئی اللہ تعالیٰ کی تحمید، کوئی تحلیل، کوئی کبریائی بیان کر رہا تھا۔ عزیز طلباء، تشریح طلب شعر کے اندر شاعر نے صبح کی منظر نگاری کرتے ہوئے تمام مخلوقات کا اللہ کی ذات میں مشغول ہونا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونا ذکر کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ تمام مخلوقات اپنے انداز سے، اپنے طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف ہوتی ہیں، جس میں نہ صرف انسان شامل ہے بلکہ فرشتے، چرند پرند، تمام تر جاندار اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اس شعر کی بند کی سمجھ آئی ہوگی، آپ نے مشکل تراکیب کے معنی بھی سمجھ لیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔